ہے کہ دیکھو نکاح کثرت سے کرو, کوئی پابندی نہیں, اللہ خوش ہوگا. برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے ہیں اللہ ساری زندگی جیل چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا. آج کتنے آرام سے زنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم. بھائی اتنا آسان ہوتا نا, کر کے توبہ کر لو, کر کے توبہ کر لو, اتنا آسان ہوتا تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نہیں یہ سوچ سکتے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں. اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں, بشر ہوں, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں, ہم بہت بڑے نہیں ہیں, تو بچا ہمیں. خود بھی ہمت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا. پھر فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات. اب بادشاہ کی کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ, اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی. بادشاہ کی بھی دبا کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی, غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی. تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے, جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو, جیل میں ڈال دو, جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ. تو بالآخر بادشاہ نے کیا کیا, اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں چلے گئے, کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی آزمائش, جیل میں زندگی گزارنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت 20 وسوسے آتے, یار میں برائی کر لیتا, مزے بھی ہو جاتے, جیل سے بھی بچ جاتا. کیسا گناہ سے بچا رہے ہیں. ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے. اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا, آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ. وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے العاقبۃ للمتقین, انجام اچھے لوگوں کا ہوگا. انجام کس کا ہے؟ اچھوں کا انجام ہے. بس یہ جلدی سے میں کر کے پھر اس کو باقی کو کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, 2 نوجوان جیل میں تھے آپ کے ساتھ. وہ آئے, جب انہوں نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں مگر ذکر میں, تلاوت میں, نماز میں لگے رہتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے عبادت کا ایک الگ نور ہوتا ہے. غیر مسلم بھی آپ سے دعائیں کرواتے ہیں. تو 2 قیدیوں کو خواب آیا, سوئے نا, ایک کو خواب آیا کہ میرے سر پہ چنگیری رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں. دوسرے کو خواب آیا کہ میں جوس انگور نچوڑ کے بادشاہ کو جوس پلا رہا ہوں. اب خواب ان کو آیا تو یہ حیران ہوئے کہ یار اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے. تو ان کو خیال ہے کہ یار ہمارے ساتھ جیل کے قیدیوں میں ان سے زیادہ نیک آدمی کوئی بھی نہیں ہے, یہی نیک لگ رہے ہیں, تو چلو ان سے آ کے تعبیر پوچھتے ہیں. تو آ کے تعبیر پوچھنے لگے انا نراک من المحسنین, اور کہنے لگے ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں, اگرچہ ہمارا مذہب آپ کا مذہب الگ ہے مگر آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اب یہ میرے محتاج ہیں, اب یہ مجھ سے تعبیر سننا چاہتے ہیں. تو جو آدمی کسی کا محتاج ہوتا ہے نا, اس موقع پر آپ اس کو کوئی نصیحت کرو گے اثر کرے گی, کیونکہ وہ اب یرغمال بنا ہوا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین کی تبلیغ شروع کر دی اور کہنے لگے دیکھو میرے پاس ایک اور معجزہ ہے کہ تمہارا گھر سے جو کھانا آئے گا نا, یہ جو بھی کھانا آئے گا میں پہلے بتا دوں گا کیا آنے والا ہے. یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے اور یہ جو مجھے تعبیروں کا علم سکھایا اور میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کیا آنے والا ہے, یہ ایک وجہ سے کیا ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ میں اور ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت نہیں کرتے. انی ترکت ملت قوم, ہم ایسی قوم کو چھوڑ چکے ہیں لا یؤمنون باللہ, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بت پرست تھے نا, لیکن ہم نے وہ ملت کیا کر دی ہے, چھوڑ دی. ہم توحید پرست ہیں, ایک خدا کو ماننے والے ہیں. واتبعت ملت آبائی, اور میں اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کو. ہمارے اندر قدر مشترک یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. پھر کہنے لگے یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, ارباب متفرقون, بتاؤ اتنے سارے مختلف ڈفرینٹ قسم کے خدا, متفرقون کا معنی ڈفرینٹ, یہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد, یا ایک اللہ جو اکیلا ہے, القہار, سب پر غالب. تمہیں کیا ہو گیا اتنے ساروں کو تم پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کیسی تبلیغ, تعبیر نہیں بتا رہے, تعبیر بتانے سے پہلے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویژنری لوگ کہیں بھی ہوں, ان کی نظر میں سب سے پہلے اپنا ویژن ہوتا ہے. حضرت یوسف کا ویژن تھا اللہ کے دین کی تبلیغ, تو یہاں بھی انہوں نے وہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. آج بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں,
بہت سے اچھے بھی ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں زبردست موٹیویشن, لیکن جہاں تھوڑے سے پیسے کم مل رہے ہوں وہاں موٹیویشن گئی تیل لینے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ان کا اصل ہدف لوگوں کو گائیڈ کرنا نہیں ہے, اصل ہدف پیسہ ہے. تو جب آپ ہی کا اپنا اصل ہدف پیسہ ہے, آپ لوگوں کو کیا انسان کا بچہ بناؤ گے بھائی؟ ہے بھائی, لوگوں کو کیا تبلیغ کرو گے؟ تو پہلے ویژن ہو, پھر اس کے تحت آپ پیسے کما لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہدف کیا نا, پہلے ہدف سامنے ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا اتنے سارے خداؤں میں تم پاگل ہو, اتنے سارے خدا اچھے ہیں, یہ ایک خدا اچھا ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء, تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے خود گھڑ لی ہے. دیکھو اگر پہلے سے ہی جیل میں یہ تبلیغ شروع کر دیتے نا تو کمپلین ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. اس سے ہمیں تبلیغ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بے موقع تبلیغ جائز نہیں. آپ ویسے ہی کسی ہندو کو پکڑ کے بول رہے ہیں بھائی تو اتنے بھگوانوں کو پوچھتا ہے کیا ہے, اور رکھ کے 2 تھپڑ لگا دے گا آپ کے, وہ کہے گا تم توہین کر رہے ہو, بجائے دین کے قریب آنے کے دور ہو جائے گا. تو یوسف علیہ السلام یہ کام پہلے بھی تو کر سکتے تھے نا, نہیں کیا. ان کو پتا تھا بھائی یہ اپنے معبودوں کے خلاف نہیں سنیں گے, اب سنیں گے, کیونکہ ان کو جب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا نا یہاں چپک کے بیٹھے رہیں گے میرے ساتھ, نہ پھڈا کریں گے نہ جھگڑا کریں گے. ان کو پتا ہے جھگڑا کیا تو بولیں گے جاؤ میں نہیں بتا رہا تعبیر. ٹھیک ہے نا. تو ان سے کہنے لگے ان ہی ما تعبدون من دونہ الا اسماء, یہ تمہارے باپ دادا نے کچھ نام گھڑ لیے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہو. ان کے خدا ہونے کی اللہ نے آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں کی, یہ تمہارے پنڈتوں کا بنایا ہوا فلسفہ. اللہ للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا, اس کا حکم ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اور یہی سیدھا دین ہے. توحید کی تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو بتایا یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیو, دوستو, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, ایک چھوٹ جائے گا, تھوڑے دنوں میں رہائی ہونے والی ہے, اور بادشاہ کو جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا دوبارہ شراب پلایا کرے گا. وہ اما الآخر, اور دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا, اور تأکل الطیر من رأسی, اور اس کی لاش کو, اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور پھر آگے کہنے لگے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جو تم نے تعبیر مجھ سے پوچھی ہے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے, اب یہی ہوگی تعبیر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی. علماء نے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر لٹکی رہتی ہے جب تک بتائی نہ جائے, اور جب بتا دی جاتی ہے تو پھر وہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے خواب کی تعبیر کسی بیوقوف سے نہ پوچھا کرو, بدخواہ سے نہ پوچھا کرو, وہ الٹی الٹی تعبیریں بتا کے مروا دے گا آپ کو. صحیح ہے نا. خواب کی تعبیر کسی, اول تو ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا, لوگوں کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے, ہاں حقیقت بتا رہا ہوں, کھانا دیر سے کھایا ہے, گیس کی وجہ سے ڈرانے خواب آتے ہیں. اور خواتین سسرال میں خوش نہیں ہوتی تو وہ ان کو ساس ناگن بن کے خواب میں آ رہی ہوتی ہے, اور جٹھانیاں چھپکلی بن کے آ رہی ہوتی ہیں, نندیں گرگٹ بن کے آ رہی ہوتی ہیں. پھر وہ فون کر کے پوچھتی ہیں کہ آج میں نے اپنی ساس کو چھپکلی کی شکل میں دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتائیں. میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ مجھے ڈسے گی. تو بھائی یہ آپ کی اپنی دماغ کا فطور ہے جو خواب میں بن کے سامنے آ گئی. کسی خاتون کو ساس کبھی فرشتے کی شکل میں نظر آج تک نہیں آئی ہے, نہ کسی ساس کو کبھی بہو کسی حور کی شکل میں نظر آئی ہے. یہ رشتے اس قسم کے ہیں کہ یہ چڑیل اور چھپکلیوں ہی کی شکل میں خواب میں نمودار ہوتے ہیں. تو ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں کوئی ریزن نہ ہو, کوئی وجہ نہ ہو, پھر کوئی عجیب سا خواب آ جائے اور آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے, انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ عام خواب نہیں ہے, تو پھر اس کی تعبیر کسی خیر خواہ سے پوچھیں. ایک صاحب نے کسی کو فون کیا کہ مجھے خواب آیا ہے, تو اس نے چھوٹتے ہی بول دیا تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پاگل آدمی, اور واقعی پھر تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. تو الٹے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں. تو کسی ایسے آدمی سے جو کوشش کر کے اچھی تعویل بتائے اس کی. خیر, تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس کے بارے میں تھا نا کہ اس کو رہائی مل جائے گی, اس سے کہا کہ جا کے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا, کئی سال سے ایک آدمی جیل کی کوٹریوں میں پڑا ہوا ہے, اب اس کی رہائی کا کوئی بندوبست کرو, سفارش کرو میری جا کے. ایک امید ہو گئی نا, جیل کے اندر سے کہاں آواز پہنچتی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, اس نے وعدہ کر لیا لیکن جب رہا ہوا تو بھول گیا. مطلب پرس دیکھو یہ ہوتا ہے آج, جب اپنا کام ہوتا ہے بھول جاتے ہیں. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے. اب آپ بتائیے یوسف علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی. جیل میں کتنے سالوں سے دعا بھی مانگ رہے ہوں گے, اے اللہ مجھے رہائی دلوا دے, اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہوں گے اے اللہ یہ جیل میں کسی جرم میں نہیں آیا, تیرے حکم کی اطاعت میں آیا ہوں, میں برائی سے بچا ہوں جس کی وجہ سے مجھے جیل ہوئی ہے. اس میں تو آدمی تھوڑا سا اور جذباتی ہو جاتا ہے نا. جیسے آج کوئی شخص حرام آمدن چھوڑ دے, ایکو بند کریں اس کا بالکل, آج اگر کوئی شخص حرام آمدن سے توبہ کر لے
پھر اس کے اوپر مسائل آنا شروع ہوتے ہیں, ٹینشنیں آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر میں نے دیکھا ہے مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. ابے یہ ان لوگوں نے بول دیا حرام ہے, ابے ان لوگوں نے بول دیا تھا بینک کی جاب چھوڑ دو, اب پیسے بھی نہیں دیتے, اب ایکو ختم کریں ایکو, اب فلم ہے یہ, اس کو بولا کیا ہے کر کے آ رہا ہے, جا کے آواز بڑھا دی. تو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں, یہ دیکھو یہ مولوی لوگوں نے مصیبت میں ڈال دیا, مولویوں نے ایسا کر دیا. اب جو ہے نا, اچھا پھر چندہ بھی نہیں دے رہے, پھر مدد بھی نہیں کر رہے ہیں. اب لوگ آتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے بینک کی جاب چھوڑی تھی, دیوالیہ ہو گیا ہے, ہماری مدد کریں. ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ چھوڑی تھی بھی کہ نہیں تھی, کوئی فراڈی تو نہیں ہے, ہمیں کیا پتہ بھائی. تو ہمیں یوسف علیہ السلام سے کیا سبق ملتا ہے, کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں اور یہ شریعت پر عمل کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو اب تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ بندہ رہا ہو گیا ہے, وہ جا کے بادشاہ سے ذکر کرے گا, کچھ تو ہلچل ہوگی نا, لیکن بندہ بھول گیا. اب بھی ایک لفظ بھی زبان سے شکایت کا نہیں ہے, صبر, بس جیل میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں, جو اللہ کی مرضی, ہم اللہ کی اس مرضی پر راضی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. آج جو ڈپریشن, اسٹریس اور ٹینشنیں ہیں نا مارکیٹ میں, اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ خود اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو, جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوگا. آپ پر کسی اور کی حکومت ہے, اگر اس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے شکر ادا کریں. ٹینشنیں دی ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے صبر کریں. بس ہم عبد ہیں, غلام ہیں, ہمیں یہی کرنا ہے. تو بھول گئے, پھر جیل میں کئی سال مزید پڑے رہے. لیکن ظاہر ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. قال الملک انی ارا سبع بقرات سمان. ایک دن بادشاہ سلامت صبح بیدار ہوئے, بادشاہ